بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی واحد وہ پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے باز لوگوں کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہوتی ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر کو نہ اٹھائے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ جو شخص حق کو پہچان کر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے اور خاموش رہے تو وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھ لو۔ مایوس ہونا چھوڑ دو، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جب دوسرے کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کیا کرو۔
لوگوں کو اتنا ہی وقت دو جن کو جتنی ضرورت ہے، ورنہ نہ تو تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی کوئی عزت باقی رہے گی۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی بھی خوش نہ ہوئے۔ جب بھی سکون کی کمی محسوس کرو، بے چین ہو، تو اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اس کو بے چین کرتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ بے وقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہیں، آخر میں وہی سب سے زیادہ دل دکھاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پھر اپنے ماں باپ کو کیوں اور کیسے بھول جاتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں، کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جھوٹ کبھی بھی عزت نہیں پاتا ہے، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے کہ جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی تمہیں کوئی بلند یعنی کہ اونچا مقام دینے والا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں،
لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو یہ دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، اور یہی الفاظ دلوں کو چیر بھی دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک رکھا کرو، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا پھرتا ہے، اور بچہ خواب میں ڈرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہے، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو روک سکتا ہے۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنائے جاتے ہیں۔ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں، مگر کچھ لوگ باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے بن جایا کرتے ہیں۔ روحانیت کی بلندی کو پانے کے لیے اپنے اندر کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، تاکہ اپنی انا یعنی کہ اپنے غرور و گھمنڈ کو پکڑ کر اس کو پاؤں تلے کچل سکو۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولو، کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی تو صرف جاننے کا شوق ہی رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، یعنی کہ اچھا سوچیں، کیونکہ گمان دل اور دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ دنیا ابتری ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے،
اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ خوشیاں پر آئی ہوں اس لیے سب بانٹی جاتی ہیں، صرف غم اپنے ہوتے ہیں اس لیے اپنے پاس ہی رکھنے پڑتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا ہے۔ زندگی میں انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے، یعنی کہ وہ آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندوں کو نیند سے بیدار کرو کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سال کا ہونے پر آسمان ایک ایسا اشارہ کرتا ہے جسے سمجھنے میں انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ زندگی کے ایک ایسے موڑ پر ہوتا ہے جہاں ماضی یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے کی غلطیاں اور آنے والے زمانے کی فکر دل پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ آسمان سے آنے والی آواز حقیقت میں اس کی اپنی اندرونی آواز ہوتی ہے جو اسے جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ اب وقت ہے سنبھلنے کا، جو گزر گیا اسے بہتر بنا لو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، کیونکہ اب زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ آواز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے صحیح راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھبراہٹ اصل میں اصلاح کا ایک موقع ہے۔ جب زندگی میں سکون ختم ہونے لگے تو یہ 3 دعائیں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ دل کو فوری سکون دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یہ دعا دل کو ہلکا کرتی ہے اور روح کو پاکی عطا کرتی ہے۔
نمبر 3، یا اللہ میں تیرے ہر احسان پر شکر ادا کرتا ہوں اور مزید بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ شکر گزاری کی یہ دعا انسان کو مایوسی سے نکال کر خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔